موسمیاتی تبدیلی پاکستان میں غیر معمولی برفباری، سوات کے شہری علاقوں میں 16 سال بعد برفباری، راستے بند کر کے نواحی علاقے گرگری میں 25 سال بعد برف پڑ گئی، نوشکی کے ریگستانی علاقے میں 20 سال بعد برفباری، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیاح پھنس گئے، مقامیوں کی زندگی بھی مشکل، کئی فٹ برفباری سے راستے بند، چترال میں برفانی تودہ گھر پر گرنے سے 9 افراد جان سے گئے، مری میں 28 گھنٹے سے برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری، 3 سے 4 فٹ برف پڑ چکی، مری میں مزید سیاحوں کا داخلہ بند کر دیا گیا، راستوں کی صفائی رات گئے جاری، روٹر کے قریب لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند شاہراہ قراقرم کلیئر کر دی گئی۔ کوچی کے صنعتی علاقے میں کار ٹرک سے ٹکرا گئی، 3 بچیوں اور خاتون سمیت 8 افراد جاں بحق، 3 زخمی، کار ٹرک کے پچھلے سے ٹکرائی، گاڑی میں سوار افراد لطیف آباد سے ٹھٹا جا رہے تھے۔ مری میں 27 گھنٹے برفباری، 3 سے 4 فٹ برف پڑ چکی، چٹا موڑ پر گاڑیاں بند، سیاح پھنس گئے، گاڑیوں کو دھکا سٹارٹ کرنے کی کوشش، مری میں مزید سیاحوں کا داخلہ بند، مری ایکسپریس وے پر پولیس اہلکار لوگوں کو گائیڈ کرنے کے ساتھ سنو چین بھی فراہم کر رہے ہیں، ڈی پی او مری کا کہنا ہے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رکھے ہیں، گلیات میں برفباری کے باعث نتھیا گلی ایوبیا مری روڈ بند، نتھیا گلی میں بھی برف کا طوفان، سڑکیں اور گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں، سیاح ہوٹلوں تک محدود، ہوٹل کے کمرے میں گیس بھرنے سے بے ہوش 43 مزدوروں کو نکال لیا گیا۔ پاک فوج کا سوات میں شدید برف باری کے دوران ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، پاک فوج نے فوری طور پر سڑکوں سے برف صاف کر کے ٹریفک بحال کی، شدید برف باری کے باعث سوات میں متعدد سیاح اور مقامی افراد محصور ہو کر رہ گئے، بلوچستان میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری، یوب میں پھنسی گاڑیوں کو نکالنے کا عمل تیز، علاؤدین پاس چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا، پاک فوج کے جوان سخت موسمی حالات کے باوجود بھرپور مدد فراہم کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں پہنچ کے مقام عباس پور میں برفباری میں پھنسے 32 مسافروں کو بچا لیا گیا، مسافروں کے ویڈیو پیغام پر ریسکیو کی، محمود گلی روڈ پر کارروائی، انتظامیہ، پاک فوج اور مقامی افراد نے امدادی آپریشن میں حصہ لیا۔ بلوچستان میں بارش اور برفباری کے بعد خون جماتی سردی، کوئٹہ میں 1 فٹ برف پڑنے کے بعد پارہ -9 تک گر گیا، شدید سردی نے لائنوں میں پانی جما دیا، 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، زیارت میں درجہ حرارت -11، چمن -6 اور یوب نے -5 ریکارڈ، کوئٹہ کی سرد ہواؤں کے باعث کراچی میں سردی کی لہر اتوار تک جاری رہنے کا امکان۔ ایسے واقع پہلی بار نہیں ہوا، دنیا میں پہلی بار نہیں ہوا، ایسے واقعات ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ایک سہنے کو 18ویں ترمیم اور کراچی کو حوالے کر دینا، یہ باتیں شروع، جو کہ آئین جانتے نہیں ہیں۔ 2 آرٹیکل بتا دیے، 148 149 پڑھتا رہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ وفاق آ کے کسی صوبے کے حصے کو کنٹرول کر سکتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، گل پلازہ جیسے واقعات ہوتے ہیں، سہنے پر سیاست کرنا جرم ہے، نہ جانے کہاں سے سہنے گل پلازہ کو 18ویں ترمیم سے جوڑ دیا، آئین میں کہاں لکھا ہے کہ وفاق صوبے کے حصے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا 18ویں ترمیم کے پہلے کا گند ہم آج تک صاف کر رہے ہیں، گند پیدا کرنے والوں کی زبانیں بند کریں گے، سہنے گل پلازہ کی انکوائری کی روشنی میں FIR درج ہوگی، جس کی غفلت ہوئی اس کو سزا ملے گی، حکومتی اداروں اور میری بھی غفلت ہوئی تو سزا ملے گی، گل پلازہ کے متاثرین کی امداد کے لیے پیسے ریلیز ہو چکے، دکانداروں کو 5-5 لاکھ روپے دیں گے، 1 کروڑ روپے تک کا بلا سود قرض دیا جائے گا، گل پلازہ پھر بنا کر دیں گے لیکن کوئی اضافی دکان نہیں بنے گی۔ ذمہ دار کیوں آزاد گھوم رہے ہیں، گل پلازہ کی آگ 2 گھنٹے میں کیوں نہیں بجھی، سب کو نظر آ رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں آ رہا، گورنر سندھ کامران ٹھسوری کے وزیر اعلیٰ سے سوال، واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی دیکھیں کس نے زیادتی کی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ٹیکس بھی دیں اور جان بھی، اس شہر کو سب نے کھا لیا، اب اس کا پیچھا چھوڑ دو، گورنر سندھ کی شہید فائر فائٹر فرقان علی کے گھر آمد، شہید کے بلند درجات کے لیے دعا، خراج عقیدت پیش کیا، گورنر سندھ نے پلاٹ کی فائل اور سول ایوارڈ نامزدگی کا لیٹر اہل خانہ کے سپرد کر دیا۔
18ویں ترمیم کے بعد کراچی کی ذمہ داری میں سے کچھ ذمہ داریاں وفاق کے اوپر عائد ہوتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بات ہے کہ جی وہ سب سے زیادہ کما کے دیتا ہے. وہ کہاں سے کما کے دیتا ہے سب سے زیادہ؟ تھرو سی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور وہ ساری ڈیوٹی کا اس کی کلیکشن ادھر ہوتی ہے. پورے ملک میں وہ بزنس ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد کراچی وفاق کی ذمہ داری نہیں. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا یہ تاثر درست نہیں کہ صرف کراچی ہی کما کر دیتا ہے. پورے ملک کا امپورٹ ایکسپورٹ کراچی سے ہوتا ہے اور محصولات بھی وہیں جمع ہوتی ہیں. یہ پورے ملک کا پیسہ ہوتا ہے، صرف کراچی کما کر نہیں دیتا. وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ نے کہا آئین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ وفاق کراچی کو اپنے ماتحت کر 18ویں ترمیم کو متفقہ منظور کیا. اب اسے رول بیک کی باتیں کرتے ہیں. پلک چھپکتے حالیہ قانون سازی پر یہ کوئی بات نہیں کرتے. نمک پاشی کرنے کے بجائے آئیں مل کر کام کریں. کارنر پہ دکان تھی ہماری میزانائن پہ. پھر ہم لوگ بھاگے مسجد کے سائڈ پہ. صرف وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک ریمپ جو نیچے اتر رہا تھا. باقی دروازے 4 دروازے نیچے اترنے کے، وہ چاروں دروازے بند تھے. صرف 2 دروازے کھلے ہوتے، وہ صرف ہمیں پتا تھا کہ واش روم وہ چھپا ہوا دروازہ ہے نا. ہمارے کام کرنے والے تھے وہ تو نکل گئے. گل پلازا میں آتشزدگی کے وقت مسجد اور ریمپ کی جانب کے دروازے کھلے تھے. نیچے اترنے والے چاروں دروازے بند تھے. صرف دکانداروں کو معلوم تھا کون سے دروازے بند اور کون سے کھلے تھے. عینی شاہد کی آواز نیوز سے گفتگو بتایا ہماری کراکری شاپ تھی اور ہماری گاڑی اوپر رہ گئی تھی. سب سے آخر میں ہم وہاں سے بچ کر بھاگے. گل پلازا میں ریسکیو آپریشن جاری. ملبے سے 3 ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈز برآمد. مسجد کے قریب کمرے سے 3 DVR ملے. آگ لگنے کی وجوہات جاننے میں اہم شواہد ملنے کا امکان. گل پلازا میں بیسمنٹ تک رسائی کے لیے آپریشن جاری. تہہ خانے میں لاشیں ملنے کا خدشہ. اسپتال ذرائع کا کہنا ہے جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی. امدادی سرگرمیوں کے ساتھ باقیات کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے. DC ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے فہرست کے مطابق چند افراد مسنگ ہیں. امید ہے آج سرچ آپریشن مکمل کریں گے. اسرائیل ایک جارے صفاق اور ایک ظالم ملک ہے. اسی موقف کے ساتھ اس بورڈ کے اندر شامل ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطین میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں غزہ امن بورڈ پر بحث. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا غزہ امن بورڈ میں شامل ہو کر برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ کردار ادا کریں گے. ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو دین اور شریعت کے خلاف ہو. ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا امت مسلمہ ٹرمپ کے دوا میں اسرائیل کو سہولت فراہم کر رہی ہے. نام تو امن کا استعمال ہو رہا ہے مگر دھمکیوں سے عزائم واضح ہیں. حماس کو غیر مسلح کرنا، فلسطینیوں کی قوت مزاحمت ختم کرنا ہے. اسلامی دنیا کا کردار صرف امن کے نام پر آگے بڑھ رہا ہے. اسرائیل کی توسیع کا پہلا نشانہ عرب ملک بنیں گے.